اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 49۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور اے حبیب، ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اس فرمان کے مطابق فیصلہ فرمائے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے بچتے رہیں۔ کہیں وہ آپ کو ان واضح یعنی احکام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہیں پھیر نہ دیں۔ پھر اگر وہ آپ کے فیصلے سے روگردانی کرے تو آپ جان لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم میں بتایا گیا کہ ہر فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہونا چاہیے اور کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کتاب اللہ سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت نافرمان ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہود و نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے اور پھسلانے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی شرارت اور سازشیں کیا کرتے تھے۔ ان کی خواہش اور کوشش تھی کہ اللہ کے نبی سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کروائیں جس سے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں اور آپ کے دامن پاک پہ کوئی ایسا دبا لگ جائے کہ لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں۔ تو اس کے پیش نظر یہودیوں کے مذہبی رہنما ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر اس کا فیصلہ آپ ہماری مرضی کے مطابق کر دیں تو نہ صرف ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں بلکہ ہمارے ہزاروں متبعین لوگ مشرف با اسلام ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پہ یہ حکم نازل ہوا کہ اے نبی، آپ ان کی خواہشات کا خیال رکھنا چھوڑ دیں اور ان کی سازشوں سے خوف زدہ ہونے کی بجائے انہیں کی حالت پر چھوڑ دیں۔ آپ صرف اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ حکم کو نافذ کریں۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف کریں گے تو یہ انحراف ان کے گناہوں کا ثواب اور سزا ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہوشیار رہیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، حق اور سچ کو پیش نظر رکھیں۔ اگرچہ آپ کو کسی ایک فرد کا اسلام لانا بھی بہت محبوب تھا، اور دوسری طرف حق پرستی ہو اور حق پرستی کی خاطر ہمیں بہت بڑے متوقع فائدے سے دستبردار ہونا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں حق پر قائم رہنا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو وارن کیا ہے کہ یہ لوگ آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں گے، اپنے راستے سے ہٹانے اور بہکانے کی کوشش کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ بیچ کا راستہ نکال لیں، کون سا، کیونکہ بسا اوقات تو یہ لوگ خود کہتے ہیں اور کئی دفعہ مسلمانوں کے ذریعے ایسی باتیں کہلواتے ہیں اور مسلمانوں کو قرآن اور توحید کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات کیوں نہیں ماننی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، یعنی ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، عذاب مل رہا ہے، اسی وجہ سے تو یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور خود اپنی مرضی کے سلوشنز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دے دیے ہیں اور جو حتمی فیصلے سنا دیے ہیں وہی احکامات نافذ ہوں گے، مگر یہ لوگ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، نبی اور اس کی امت کو بھی بھٹکا رہی ہیں۔ تو یہ ایسا اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی سزا آ گئی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ غلط آیتیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، غلط مفہوم نکال کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اپنی من مانی کی چیزیں، اپنی من مانی کے فیصلے خود ہی صادر کر دیتے ہیں،
خود ہی جج بن جاتے ہیں اور خود ہی پروسیکیوٹر بن جاتے ہیں، خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کو مروا دیں گے، اس کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ نہ اس پہ کوئی ٹرائل ہوتا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے کہ کون حق پر کھڑا ہے، کون سچ پہ کھڑا ہے کہ نہیں۔ تو یہ غلط طریقے سے چیزیں انٹرپریٹ کر کے لوگوں کو برگلاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ تو قرآن میں کلیئرلی لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ یہ فاسق ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ یہ اپنے آپ کو دین کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا ہے، اسلام کو لاگو کرنا ہے، حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق شریعت پہ عمل کرتے ہوئے ہر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔